ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا مرضت فهو يشفين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس زندگی میں اس کے لیے مختلف حالتیں پیدا کی اور مختلف طریقوں سے اس کو اللہ رب العالمین نے آزمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر کے ساتھ کبھی خیر کے ساتھ کبھی اچھی حالت کے ساتھ کبھی بری حالت کے ساتھ فتنہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے اور اس میں مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں پچھلے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے میں عرض کر چکا تھا کہ انسان پر بیماری کیوں آتی ہے اس بیماری کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں اور انسان کے لیے خاص کر مومن کے لیے اس میں کیا فائدے ہیں آج ہمارا موضوع ہے جیسے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو بیماری میں اس کو کیا کرنا چاہیے یقیناً مسلمان کے لیے مومن کے لیے ہر حالت میں بہتری ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ اس کو اگر کوئی خوشی پہنچے کوئی راحت پہنچے تو یہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ اور اگر اس کو کوئی تکلیف ضرر پریشانی پہنچے صبر تو یہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ یہ صرف مومن کے لیے ہے تو انسان پر اگر تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ پریشانی اور تکلیف بھی اس کے لیے اجر ثواب اور بہت سارے فوائد کا سبب بن جاتا ہے یہ مرض اس لیے اگر مسلمان پر بیماری آئے اس بیماری کی حالت میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بیماری میں میرے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کیا راز ہے کیا خیر ہے میں نہیں جانتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے شر ہو
فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ تمہیں نہیں علم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو ہماری خیر اور ہمارا شر ہم نہیں جانتے۔ بسا اوقات کسی چیز کو ہم اپنے لیے شر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اگر وہ شر ہمارے اوپر نہ آتا، وہ تکلیف اور پریشانی نہ آتی، تو اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی خیر ہے وہ کبھی بھی ہمیں میسر نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین انسان کی اس زندگی میں جب اس کو ماں کے دودھ سے الگ کیا جاتا ہے، ماں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو بچہ کتنا زیادہ ضد کرتا ہے، کتنا اس بات کو ناپسند کرتا ہے، یہ بات اس کو کتنی ناگوار گزرتی ہے کہ ماں کا دودھ اسے چھڑایا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دودھ کے بدلے میں اس کے لیے خوراک کی بہت ساری چیزیں جو ہے آسان بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ماں کے دودھ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ نے بہت ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اب ان پر اللہ تعالیٰ اس کی عادت ڈالنا چاہتا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، ماں کے دودھ کے علاوہ میں مر جاؤں۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے علاوہ کوئی گزارا ہی نہیں ہوگا، وہ کھانا نہیں کھاتا، روتا رہتا ہے، رات سوتا نہیں، اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم ذریعہ اور معاش کا اہم سبب سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے لیے اس سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کنعان کے علاقے میں رہنے والے، صحرا اور دیہات میں رہتے ہیں۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو سب سے زیادہ لاڈلا تھا، وہ اپنے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے دھوکے سے اپنے والد سے اجازت لیتے ہیں، اپنے بھائی کو لے کر جاتے ہیں اور کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر آ کر جھوٹا بہانہ کرتے ہیں کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور تمیز کے ساتھ جھوٹا خون کسی جانور کا لگا کر لاتے ہیں، رو رو کر اپنے والد کے سامنے یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی ہم تو کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، دوڑ بھاگ کر رہے تھے، اور اس کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو دکھ تو بہت ہوا، اور اس دکھ کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھ کا شکوہ صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس دکھ کے پیچھے کہ بچپنے سے چھوٹا سا بچہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، اب ماں باپ کو کتنا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچے نے کھانا کھایا ہوگا، زندہ ہوگا، مرا ہوگا، کس حالت میں ہوگا، اور خاص کر جب یہ بتایا جائے کہ بھیڑیے نے کھایا ہے، تو پھر تو ماں باپ کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کا احساس وہی کر سکتے ہیں جن کی اولاد ہو۔ اور جب اللہ نہ کرے کسی پر ایسا حادثہ آیا کہ نہ بچے کی قبر کا پتہ، نہ بچے کے دفنائے جانے کا علم، اس صورت میں روز وہ بچہ اس کے ذہن میں مرتا اور زندہ ہوتا ہے، اور اس پر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، بہت بڑا عرصہ گزرا۔ اس عرصے میں وہ بچہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد پختہ عمر کو پہنچا، جیل گیا، جیل سے واپس نکلا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا، پھر مصر کا بادشاہ بنا۔ اتنا لمبا عرصہ اس پر گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے غائب ہونے کے دکھ کے پیچھے جو راز چھپایا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ایک نبی اور بادشاہ کا والد بنانا تھا۔ تو بسا اوقات انسان کے لیے کسی دکھ کے پیچھے، کسی غم کے پیچھے، کسی تکلیف کے پیچھے بہت بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، انسان نہیں جانتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ تو بیماری بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے، مومن کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بیماری آئی کس کی طرف سے۔ جب بیماری آئی میرے رب کی طرف سے ہے تو میرا رب میرا دشمن تو نہیں، میرا برا نہیں چاہتا، مجھے ستانا نہیں چاہتا۔ اس بیماری میں بھی اس نے میرے لیے کوئی خیر رکھی ہے، اس لیے وہ اس بیماری پر، اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری اور اس کے اس فیصلے پر وہ دل سے راضی ہو کہ جو میرا رب کا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔
رب سے شکوے نہ کرے، رب کے بارے میں کوئی برے الفاظ کا استعمال نہ کرے، بلکہ امید رکھے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے۔ تو بیمار کو بیماری کے حالت میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری آئی میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا رب میرا برا نہیں چاہتا۔ اسی طرح اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید رکھے، جیسے میں پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی مومن کو بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے کسی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں میرے درجات کی بلندی ہوگی، اس سے میرے گناہوں کی معافی ہوگی، اس پر مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ احتساب، ثواب کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی امید رکھنا، اور جب انسان نے اللہ سے اجر لینا ہو اور بیماری اجر میں اضافے کا سبب بنتی ہو تو اس بیماری کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد صبر یہ ہے کہ انسان جو حالت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ثناخوانی، اس کی تعریف نہ چھوڑے، تکلیف میں ہے پھر بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے، تکلیف میں ہے پھر بھی اللہ کے بارے میں کوئی ایسے برے الفاظ نہ کہے، تکلیف میں ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری نہ چھوڑے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بس مجھے ہی دیکھا ہے، یہ بیماری صرف میرے اوپر ہی آتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، والعیاذ باللہ، جس نے یہ بیماریاں میرے اوپر مسلط کر دی۔ کبھی کیا عجیب الفاظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صبر پر اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑا بدلہ دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ باقی معاملات کا حساب اللہ نے رکھا ہے، ایک نیکی کر لی اس کے 10 بدلے ملیں گے، بعض دفعہ بدلے بڑھائے جاتے ہیں، 700 تک بڑھائے جاتے ہیں، لیکن صبر ایسا عمل ہے کہ جس کا حساب اللہ نے نہیں رکھا، اس کے بدلے بغیر حساب کے اللہ دے دیتا ہے۔ اس لیے صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور صبر پر معاون امور، جن باتوں کی وجہ سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ بیماری اگر میرے اوپر آئی ہے تو مجھ سے زیادہ افضل تو اللہ کے انبیاء تھے، انبیاء پر تو بیماری آئی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہوتی کہ اللہ ناراض ہے تو پھر انبیاء پر یہ بیماری نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بیماریاں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ خالہ جان آپ نے تو حکمت نہیں پڑھی، جو علم طب ہے آپ نے یہ علم حاصل نہیں کیا، تو آپ کو یہ طب اور حکمت کے ٹوٹکے کہاں سے معلوم ہے، آپ کہاں سے حکیم بن گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے حکمت نہیں پڑھی، لیکن اصل ہوتا یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے تھے، اور آپ جب بیمار ہوتے تو گاؤں دیہات سے آئے ہوئے جو بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے وہ کوئی ٹوٹکا نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کریں، فلاں پودا استعمال کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے کہ عائشہ یہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے اس کو اس طریقے سے بناؤ، اس کا نسخہ بناؤ، اس کا علاج اور دوائی بناؤ، تو میں دوائی بناتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی استعمال کرتے تھے۔
تو آپ کے زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو نسخے زیادہ بتائے جاتے اور میں خود وہ نسخے تیار کرنے والی ہوتی، جس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نسخہ فلاں بیماری کا علاج ہے، یہ نسخہ فلاں بیماری کا علاج ہے۔ یعنی اس بنیاد پر عائشہ رضی اللہ عنہا حکیم بن گئی، طبیب بن گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوتے تھے۔ اور پچھلے جمعے میں آپ نے حدیث سنی تھی، آپ کو شدید بخار تھا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ کانپ رہے ہیں بخار کی وجہ سے، کیا ہو رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آپ میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے وہ مجھے اکیلے ہوتا ہے۔ تم میں سے 2 آدمیوں کا جو بخار ہے، سخت ترین بخار 104 105 106 تک، تو یہ ایک آدمی کو ہوتا ہے، اور اس کو ڈبل کر لے مجھے اس طرح ڈبل بخار ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری اگر اللہ کے انبیاء پر آئی ہے، اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، تو میں کون ہوں اگر میرے اوپر بیماری آ گئی؟ اس سے مجھے صبر میں حوصلہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، شدید بیمار، بیماری کی کوئی قسم ایسے نہیں ہوگی جو ان پر نہ آئی ہو۔ تو اگر ان پر بیماری آئی ہے، میں کون ہوں؟ اسی طرح صبر کرنے میں یہ چیز بھی معاون ثابت ہوگی کہ اگر میں یہ سوچوں کہ جو بیماری آئی ہے یہ تو میری اتنی عمر گزرنے کے بعد آئی ہے، اتنے عرصے تک میں جو تندرست رہا، صحت مند رہا، یہ صحت مندی بھی تو اللہ کی طرف سے تھی، اور اگر ابھی یہ بیماری آ بھی گئی تو مجھے کیا اس سے پریشان ہونا ہے؟ اتنے عرصے تک اللہ نے تندرست رکھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، ابھی بیمار کر دیا، یہ بھی اللہ نے کر دیا۔ پھر بیماری میں صبر کرنے میں یہ چیز بھی معاون ثابت ہوتی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ابھی جو بیماری آئی ہے یہ تو جسم کے کسی ایک حصے میں آئی ہے، بہت سارے معاملات میں تندرست بھی ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے ایک ٹانگ میں زہر پھیل گیا اور طبیبوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ ٹانگ جب کٹ گئی تو کسی نے آ کے افسوس کیا، انہوں نے کہا افسوس کی کیا بات ہے، اللہ نے 2 ہاتھ دیے تھے، 2 پاؤں دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے 1 پاؤں واپس لے لیا، 1 پاؤں اور 2 ہاتھ ابھی بھی میرے پاس اللہ کی نعمت کے طور پر ہے، تو مجھے اللہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بھی تو دیکھیں، اگر کوئی نعمت کم ہو گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ملی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں صبر کرنے پر جو تعاون کرنے والی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ذرا اپنے سے ہٹ کر دیگر مریضوں کو دیکھو جو بیمار آپ سے زیادہ سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جو پاؤں سمیٹ نہیں سکتے، جو واش روم خود نہیں جا سکتے، جو اپنی صفائی خود نہیں کر سکتے، جو کروٹ خود نہیں بدل سکتے، جو کھا پی نہیں سکتے، ذرا ان بیماروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہ بیماری آئی ہے تو یہ معمولی ہے، ان بیماریوں کے مقابل میں جو دوسرے لوگوں پر آئی ہے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ یا اللہ شکر ہے مجھے اس طرح بیمار نہیں بنایا۔ اسی طرح بیماری جب آتی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے یا دنیا کی کسی بڑی مصیبت سے بچاتا ہے، یا اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا کوئی درجہ بلند کرتا ہے، اس پر انسان کو صبر کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اسی طرح بیماری جب آ جاتی ہے تو بیماری کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا چاہیے۔ پچھلے اقوام کا اللہ نے ذکر کیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان پر ہماری طرف سے آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، انہوں نے ہماری طرف توجہ کیوں نہیں کی، ہماری طرف یہ جھکے کیوں نہیں؟ یعنی ان کافر لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بیماری اس لیے آئی تھی کہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، جھک جائے اللہ کی طرف، اس کی نافرمانی چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ بیماری آتی ہے دل کو نرم کرنے کے لیے، انسان کا عقل اس سے ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ میں ہوں کیا، جو اتنا اچھلتا کودتا ہوں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا ہوں، میں ہوں کیا، میری کیا حیثیت ہے۔ اس بیماری سے انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔
پھر اس بیماری سے انسان کو اس دنیا کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بے وفا زندگی ہے، اس کی صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے پھر انسان ایسا بھی نہ ہو کہ موت مانگ لے، موت کی تمنا کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابته، انسان کو جب تکلیف پہنچے، لضر اصابه، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، بیماری آئے، اس کی وجہ سے موت کا مطالبہ نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے کہ ہائے مجھے موت آئے تو بہتر ہے۔ فرمایا اگر لازمی موت مانگنی ہے تو پھر ان الفاظ سے مانگے، اللہم احینی اذا كانت الحیات خیرا لی، اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، وتوفنی، اور مجھے فوت کر دے اذا كانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے فوت ہونا بہتر ہو۔ بیماری، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی پر بیماری آ جائے وہ موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ ممکن ہے اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے اس کو گناہوں سے پاک کر کے، اس کے درجات کو بلند کر کے، اس کی عمر لمبی کر کے، جو کچھ اللہ نے لیا تھا واپس کر کے اس کو لمبی زندگی دے اور وہ اس کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے وہ آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ تو بیماری میں تکلیف کی شدت کی وجہ سے موت کا مطالبہ، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب بیماری آ جائے تو انسان علاج کروانے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے۔ اور نبی رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب علاج بیماری کے ساتھ موافق آ جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو علاج یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کے دو طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ اور ایک حرام طریقہ۔ تو علاج کا جو حرام طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرام طریقوں سے علاج کرواتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری بڑی لمبی ہو گئی، میں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیمی دوائی بھی استعمال کی، ہومیوپیتھک بھی استعمال کی، کوئی فرق نہیں پڑا، اب مجبوری ہے لہذا میں کیا کروں گا، فلاں عامل کے پاس جاؤں گا، فلاں ساحر کے پاس جاؤں گا، فلاں کاہن کے پاس، فلاں مزار پر۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، در بدر دکھے کھاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مال سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں جو عامل ہے جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جعلی عامل تھا، پکڑے جاتے ہیں تو پھر جعلی ہوتا ہے، اور جب تک نہیں پکڑے جاتے تو وہ اصلی ہوتے ہیں۔ اصل میں عامل اکثر سحر کرتے ہیں، اکثر طلاسم، منتر اور ایسے طریقوں سے علاج کرتے ہیں جو شیطانی طریقے ہیں علاج کے، لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں، بلکہ بعض تو عزتوں کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں۔ لہذا جب بیماری آ جائے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے انتہائی بچنا چاہیے، اس لیے کہ نام تو یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام سے شفا، اللہ کے کلام سے ہم علاج کرتے ہیں، حقیقت ایسی ہے کہ اللہ کے کلام سے علاج نہیں کرتے، جنات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور شیاطین تب ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں جب یہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ وہ ان سے جو کام کرواتے ہیں غلط اور غیر شرعی تو پھر ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں۔ اصل بیماری آئی اللہ کی طرف سے ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا مجھے وہی دیتا ہے۔ لہذا کسی بابے کے پاس، کسی مزار پر، کسی جگہ پر جا کر یہ سمجھنا کہ اس جگہ سے مجھے شفا ملے گی، یہاں کی مٹی سے مجھے شفا ملے گی، یہاں کے پتھر اپنے جسم پر پھیرنے سے مجھے شفا ملے گی، یہاں کے نمک چاٹنے سے مجھے شفا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ شفا اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتارتے ہیں جو شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن شفا ہے، سب سے بڑی شفا قرآن ہے۔ اس کو اللہ نے علاج نہیں کہا، شفا کہا۔ علاج اور شفا میں فرق کیا ہے؟ علاج دوائی کو کہا جاتا ہے جس سے کبھی شفا ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی اس علاج میں کامیابی حاصل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور شفا وہ ہے جس میں یقینی طور پر کامیابی ہو۔
تو قرآن صرف علاج نہیں، یہ کامیابی شفا ہے۔ اس سے شفا کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں تتکار کرتے تھے، ٹوکتے تھے باریک باریک، اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب آخری بیماری میں تھے، آپ خود اپنے ہاتھ جسم پر نہیں پھیر سکتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسے ہی آپ کے ہاتھوں کو ملایا اور اس پر پڑھا یہ 3 صورتیں اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے، ایک بستی پر سے ہمارا گزر ہوا، ہم نے ان سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ وہ کنجوس لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں مہمان نوازی نہیں دی۔ ہم اس گاؤں کے باہر کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران اس گاؤں کا ایک شخص دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا، کہا کہ آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے گاؤں کے جو سردار ہے اس کو کسی سانپ یا بچھو نے کاٹا ہے، کوئی چیز اس کو لڑی ہے، تو اگر آپ دم کرنے والے آپ میں سے کوئی ہے تو اس کو دم کر دیں۔ میں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن میں دم تب کروں گا جب آپ ہمیں کچھ بدلے میں دو گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 30 بکریاں دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، کہتے ہم گئے، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا اور منہ میں لعاب جمع کرتا تھا اور وہ لعاب اس کی اس ڈسی ہوئی جگہ پر لگاتا تھا۔ کہتے میں نے اس کو جب دم کیا وہ ایسا کھڑا ہو گیا، ایسا ٹھیک ہو گیا کہ گویا کأنہ اطلق من عقال، گویا کہ کسی رسی کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہو اور اس رسی کو کھول کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہو، اس طرح وہ کھڑا ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے ہمیں وہ 30 بکریاں دے دی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ پوچھیں کہ یہ کام ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہم مدینہ آئے، نبی علیہ السلام سے ہم نے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا وما ادراک انہا رقیہ، آپ کو کس نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ سورۃ الفاتحہ دم نہیں ہے، دم ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے میں کوئی دم کرنے جانتا نہیں تھا، بس سورۃ الفاتحہ قرآن کی صورت ہے، میں نے پڑھ لی، اس سے اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس حدیث میں اس بات کی تائید ہے کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کو اجرت ملی ہے، بدلہ ملا ہے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے، یہ بہترین مزدوری ہے۔ لوگ باطل دم کر کے اجرت لیتے ہیں، آپ نے تو حق دم کر کے اجرت لی ہے، اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ یہ دم کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ بخار تھا، جبریل امین آئے علیہ السلام، انہوں نے دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس میں نظر کا دم بھی ہے، زہریلے جانوروں کا دم بھی ہے۔ اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ دلاتا ہوں، بکلمات اللہ التامۃ، اللہ تعالیٰ کے پورے تمام کلمات کے ساتھ، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامت، اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر اس آنکھ سے جو ملامت کرنے والی ہے، نظر لگانے والی آنکھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کے پاس جائے اور اس مریض کا وقت پورا نہ ہو، اس کی زندگی مکمل نہ ہو، موت کا وقت نہ آیا ہو، اور اس پر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا، اس بیماری سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مریض، اس کے علاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے، احادیث سے ثابت دعاؤں کے ساتھ دم کیا جائے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے شفا کہا، احادیث سے قرآن کریم سے شفا لینے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو لکھ کر کسی فریج کے ساتھ یا کسی پلیٹ کے اندر کسی کاغذ میں اس کو گول کر کے پھیلانا، یا اس کو لکھ کر لٹکانا گلے میں، بازو میں، ٹانگ میں، جانور کے سنگ کے ساتھ، جانور کے دم کے ساتھ، یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا ایک ذریعہ ہے۔ بچوں کو کیا پتا، ان کے گلے میں اپنے تعویذ لٹکائی ہے، آپ پورا قرآن اپنے گلے میں لٹکا دیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں جس میں قرآن کو شفا کہا اس میں شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا یخرج من بطون، ان مکھیوں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے شراب، ایک مشروب، مختلف الوان، جس کا رنگ مختلف ہے، فیہ شفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا اب شہد میں شفا ہے، شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکا دے شفا ملے گی؟ اس کو چھاٹنا، اس کو پانی میں حل کر کے پینا، اس سے شفا ملے گی۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے ایسا کھل گیا ہے کہ وہ مسلسل، مطلب یہ ہے کہ بہتا جا رہا ہے، یعنی موشن، لوز موشن لگے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس آدمی نے شہد پلایا، پھر آیا، کہتے ہیں کہ اس کو مزید موشن میں اضافہ ہوا، فرمایا اور پلاؤ، اس نے اور پلایا، پھر آیا، کہتے ہیں مزید اضافہ ہوا، پھر فرمایا اور پلاؤ، پھر پلا کے آیا، کہتے ہیں کہ اور پلایا لیکن مزید اضافہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اور پلاؤ، اللہ کا کلام جھوٹ نہیں بولتا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اور پلایا اور ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی ایسے مواد تھے جس کا نکلنا ضروری تھا، موشن بند ہونے کے لیے پیٹ میں سے وہ مواد نکلنا ضروری تھا، اور شہد پینے سے وہ مواد نکلتا جا رہا تھا، مزید بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جب وہ مکمل نکل گیا اللہ نے شفا دے دی، شہد میں شفا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری، حبۃ السودا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے سوائے موت کے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کنبی کے بارے میں، مشروم کنبی جو بارش کے دنوں میں سفید رنگ کی زمین پر اگتی ہے، فرمایا یہ کمعہ کنبی جو ہے من المن، یہ وہ من ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من اور سلوا ہے، اس من میں سے یہ ایک قسم ہے، وماؤها شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں، سنا مکی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے علاوہ قسط ہندی یا جس کو عود ہندی کہتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اور بھی کئی نسخے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے ہیں۔ تو دوا کا استعمال کھانے پینے کے شکل میں، زخم پر لگانے کے شکل میں، جسم پر لگانے کے شکل میں، یہ تو علاج ہے، لیکن کسی کو ایسے ہی مطلب قرآن کی آیت کو یا شہد کو بوتل میں بند کر کے لٹکا دینا، اس سے شفا لانا، یہ طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے کاہنوں کے پاس جانا کہ جو آپ کو بتائیں کہ جی آپ کی قسمت یہ ہے، آپ کو فلاں قسم کی بیماریاں ہیں، یہ اگر واقعی سچ بولتے تو یہ جو ریڈار سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کے لیبارٹریز ہیں، یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں ان کے کرانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے، ان کے پاس جاتے وہ آپ کو بتاتے کہ پیٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، انتڑیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، اور اکثر شیاطین جو ہیں ان لوگوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے خاندانوں کو تباہ بھی کرتے ہیں۔ آپ جائیں گے کسی عامل کے پاس، وہ کہے گا جی آپ کو اصل میں آپ پر جادو ہوا ہے، اچھا لیکن آپ کو جادو خاندان کے کسی فلاں قسم کے لوگوں نے کیا ہے، اپنوں نے کیا ہے۔ اب آپ کے دل میں اپنوں کی نفرت پیدا ہوگی، آپ کا شک ایک کے اوپر آئے گا، دوسرے کے اوپر آئے گا، پورے خاندان کے ساتھ دشمنی، یہ ہوتا ہے۔ اور اصل کرتے جادو وہ لوگ خود ہیں۔ آپ سے ماں کا نام پوچھیں گے، آپ سے کہیں گے جی کپڑے کا کوئی ٹکڑا لے آؤ، بالوں کا کوئی حصہ لے آؤ، تصویر لے آؤ، آپ اس طرح کی چیزیں لے کے جائیں گے، وہ اس پر جادو کریں گے، اور واقعی وہ آپ کو لوٹنے کے لیے پھر جادو کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، ان کے جو دوست ہوتے ہیں شیاطین وہ آپ کو تنگ کرتے ہوں گے، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے ان کے کہنے پر وہ ان کے دوست شیاطین ہٹ جاتے ہیں، آپ کہیں گے دیکھو ان کے پاس آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، آپ کے پیسے وہ لیتا رہے گا اور آپ اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی بچنا چاہیے، خاص کر یہ جگہ جگہ جو ہمارے شہر کے دیواروں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جی فلاں جو ہے وہ محبوب آپ کے قدموں کے نیچے، اور دنیا کا کوئی کام جو ہے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائے گی ایک دم سے، اور فلاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے طرف سے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، وہ شیطانی اور سفلی کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے، اپنا ایمان بھی بچانا چاہیے، اپنی عزت بھی بچانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں کو بھی بچانا چاہیے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، ان کے طلاق کا کوئی معاملہ تھا، فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ
اپنے میکے بار بار جانے کا مطالبہ نہ کرے تو اپنے میکے سے اس کا دل اٹھ جائے۔ اس حوالے سے میں ایک عامل کے پاس گیا، اس سے میں نے کہا کہ میرا یہ کوئی کام کر دے تاکہ میری بیوی کا دل وہاں سے اٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک تعویذ دی اور کہا کہ یہ ساحل سمندر پر دفنا دو۔ کہتے ہیں وہ تعویذ جس دن سے میں نے دفنائی ہے اس دن سے میری بیوی کے ساتھ اتنی لڑائیاں جھگڑے پڈے ہو رہے کہ یہاں تک کہ میری طلاق تک باری پہنچ گئی، نوبت پہنچ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ جا کے آپ وہاں سے وہ تعویذ نکال دے اور اس کو کہیں جلا دے یا کسی اور جگہ جو ہے اس کو پانی میں حل کر کے پھینک دے یا سمندر میں پھینک دے بسم اللہ پڑھ کے۔ اس نے کہا وہ جگہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کہاں میں نے وہ دفنائی ہے، لیکن زندگی عذاب میں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسئلے سدھارنے کے لیے جائیں گے، وہ آپ کے مسائل اور الجھائیں گے اور پریشانی کا سبب آپ کے لیے بنیں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک بے صبری ہے۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب وہ چاہے گا یہ بیماری ہٹے گی۔ میں دنیا کا ہر ہیلہ استعمال کروں، جب تک اللہ نہیں چاہتا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ کا زیادہ سے زیادہ تعلق اسباب کا استعمال جائز ہے، دوائی کریں، علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دم کروائیں، لیکن اصل توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ جب چاہے گا تو یہ بیماری جائے گی، اللہ نہ چاہے دنیا کے سارے ہیلے ناکام ہوں گے۔ اس لیے اصل تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اور بیماری کے اندر انسان کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور موت کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر بیماری کے ساتھ تعلق ہے۔ ان میں سے ایک وصیت ہے، ایک معافی تلافی ہے، تاکہ آخرت تک انسان آخرت کے لیے صاف ہو کر چلا جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے مقدیت کو گزارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مومن، مسلمان، اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، تمام بیماروں کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آزمائے بغیر ہمیں معاف کر دے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے، ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، آزمائش میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آزمائے بغیر ہمارے درگزر فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اور جو آزمائشوں میں ہے اللہ ان کو آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان کے اوپر بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں کئی اغراض، کئی فائدے اور کئی حکمتیں ہیں، لیکن ایک اہم حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف لوٹنے والا بن جائے۔ جو بیمار ہو جاتا ہے بیماری میں، زیادہ تر انسان باقی کام کرنے سے نکل جاتا ہے، فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی زبان کم سے کم فارغ ہوتی ہے۔ جب تک زبان چلتی ہے اس پر اللہ کا ذکر جاری رہے، جب تک دماغ چلتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے امید ہو، اچھی امید ہو، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، اور اللہ رب العالمین سے ڈر بھی ہو، اپنے گناہوں کے بارے میں گناہوں کا خطرہ بھی ہو۔ خوف اور امید یہ دونوں چیزیں مومن کے دل میں ہونی چاہیے ہمیشہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جتنا صالح عمل کر سکتا ہے اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان کو بیماری کے احکام کا نہیں پتہ ہوتا، وہ جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیماری میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے، آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے۔ وہ وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، تیمم نہیں کر سکتا جس حالت میں ہو اس حالت میں پڑھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اب بیماری میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
نہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. جب تک ہوش باقی ہے اور جسم میں جان ہے نماز پڑھنی چاہیے جس حالت میں ممکن ہو. کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں تو اب پریشن ہو گیا ہے، گندگی میں پڑا ہوا ہوں اور صفائی نہیں ہوتی. تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ حالت معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا ہی اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں پر آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھو، آپ کی نماز اس حالت میں ہو. یہ نہیں کہ میں گندگی کی حالت میں ہوں. آپ کی یہ گندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے پیشاب کا چلنا یا جاری رہنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین کو آپ کی حالت معلوم ہے، لہذا بیماری کی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت آیا ہے، مزید آگے بڑھنا چاہیے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان تندرستی میں جو عبادت کرتا تھا، جو عمل کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس تندرستی والے عمل کا اجر برابر دے دیتا ہے. اجر میں کمی نہیں آتی. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی یہ نماز پورے کھڑے ہونے والی نماز کی طرح برابر ہوگی اگر عذر کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اللہ کھڑے ہونے والے کی نماز کے برابر کا اجر دے گا. آپ طہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، طہارت آپ کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، آپ بغیر طہارت کی بھی نماز پڑھیں گے عذر کی وجہ سے، آپ کی یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ پورے طہارت کے ساتھ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اور وہ بندوں کی حالت کو جانتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اللہ وہی بوجھ رکھتا ہے جو انسان کی استطاعت میں ہو. اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جس حالت میں بھی ہم ہو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بنے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنے والے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے اور اس سے اچھی امید رکھنے والے بنے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق زبان سے بھی اس کے ذکر کے ساتھ ہو، دل سے بھی اس کے ساتھ امید وابستہ ہو، اور اسی طرح جسم کے اعضاء اس کے لیے فرمان بردار ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مومن، مسلمان، فرمان بردار، اطاعت گزار بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما.